بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ گانا یہ دل میں نفاق کو ایسے اگاتا ہے جیسے پانی کھیتی کو اگاتی ہے. یعنی گانا سننا یا گانا یا اس فعل کے اندر مشغول ہونا یہ اتنا ناپسندیدہ گناہ ہے اور اتنا ناپسندیدہ فعل ہے کہ اس کو تشبیہ دی کہ جیسے ترتیب کے ساتھ کسی کھیت کو فصل کو پانی دیا جائے تو بہت اچھا اگتا ہے. اسی طریقے سے جو شخص اس گناہ کے اندر اگر مبتلا ہو جائے تو یہ گانا سننا اس کے دل میں نفاق کو اگانے لگ جاتا. اب دیکھیں نفاق یا منافقت کتنا سنگین ایک گناہ ہے اور گویا ایمان کی ایک ضد ہے، لیکن اس گناہ کے نتیجے میں یہ انسان اتنا خراب ہو جاتا ہے اور اس کے دل کی دنیا اتنی ویران ہو جاتی ہے کہ یہ گویا اس کے دل میں منافقت کو اگانا شروع کر دیتی. آج ہم اسے بہت معمولی ہلکا گناہ سمجھتے ہیں، اور بلکہ اب تو اس سے بڑھ کر یہ کوشش ہوتی ہے، یہ محنت ہوتی ہے کہ ایسے دلائل ڈھونڈے جائیں کہ کسی طریقے سے یہ چیز بھی حلال ہو جائے. آیا گانا سننا مطلقاً منع ہے یا اس میں کوئی شرط ہے یا اس میں کوئی قید ہے؟ بحیثیت ایک مسلمان کے ایک سادہ سی بات ہمیشہ یاد رکھیں. قرآن کریم میں 21ویں پارے میں سورہ لقمان ہے. اس سورت کے اندر اللہ پاک نے ایک شخص کا تذکرہ فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا. ایک شخص گزرا مکہ مکرمہ میں جس کا نام تھا نضر ابن حارث. نضر ابن حارث یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے جب دیکھا کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام قرآن کریم جب پڑھتے ہیں سناتے ہیں تو لوگ بے خود ہو کر سننے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ قرآن میں تاثیر پھر پاک پیغمبر کی زبان مبارک، تو لوگ جمع ہوتے تھے اور یہ چیز ان سے برداشت نہیں تھی کہ یہ کیسے ہو رہا ہے. نضر ابن حارث وہ پہلا شخص ہے کہ جو گیا اور جس نے گانا گانے والی ایک عورت خریدی، ایک باندی خریدی، وہ اپنے ساتھ یہ لے کر آیا اور اس کے ساتھ یہ موسیقی کے جو اوزار ہوتے ہیں، جو ڈول وغیرہ باجے وغیرہ، یہ ساتھ لایا اور اس نے مکہ مکرمہ کے اندر ایک حلقہ، ایک مجلس لگائی اور لوگوں سے کہا کہ یہ شخص جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمہیں اللہ کا کلام سناتا ہے، آؤ میں تمہیں اس عورت کے گانے سناتا ہوں. قرآن کریم کی مجلس کو توڑنے کے لیے سب سے پہلے جو ترتیب اختیار کی گئی وہ گانے کی تھی. اس کو قرآن کی توڑ کے لیے لایا گیا. ہم اسے اتنا سادہ سمجھتے ہیں، اس لیے آج اس کا انجام بد یہ ہے کہ ہر دوسرا بندہ یہ کہتا ہے کہ میرا تلاوت میں دل نہیں لگتا. کیسے دل لگے گا؟ یا تو گانے سن لیں یا پھر قرآن کی تلاوت کر لیں، دونوں کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ تو آج انسان نہ چاہتے ہوئے بھی، آپ نہیں چاہیں گے لیکن قریب میں شادی ہے تو وہ آپ کو ضرور سنائیں گے کہ آپ نے بھی سننا ہے ہمارے ساتھ. آپ گاڑی میں بیٹھیں، آپ نہیں چاہیں گے لیکن ڈرائیور لگائے گا اور تقریباً سواریاں کہے گی کہ جی لگائیں، سفر نہیں کٹ رہا، آپ نے سننا ہے. موبائل میں آپ نہیں چاہیں گے لیکن آپ کو ایسی گھنٹی دے دی جائے گی اندر کے جس میں گانے بج رہے ہیں. اس چیز کو عام کیا گیا. یہ کوئی اتفاقی چیز نہیں ہے. اس امت کے دلوں سے قرآن اور تلاوت کی عظمت کو ختم کرنے کے لیے ایک فکر اور محنت ہوئی. اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، یہ تو کم از کم ہمارے اختیار کی چیز ہے نا.
ہم اپنی مجلسوں کو، اپنی محفلوں کو، اپنی تقریبات کو، اپنی شادیوں کو، اپنی گاڑیوں اور سواریوں کو، اپنے موبائل کو اس فتنے، اس لعنت اور اس گناہ کبیرہ سے پاک کریں. ہمت تو کریں تھوڑی سی. ضروری تھوڑی ہے کہ دنیا کر رہی ہے تو ہم بھی کریں گے، پھر قیامت کے دن اس کا کیا جواب اللہ پاک کو دیں گے. تو بہرحال یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور فرمایا یہ دل میں نفاق کے گناہ کو اگاتا ہے، جیسے پانی کے ذریعے سے کھیت کو اگایا جاتا. اللہ پاک ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.